لاہور میں کئی گھنٹے سے موسلادھار بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، گاڑیاں پانی میں پھنس گئی، مختلف علاقوں میں گھروں میں پانی داخل۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 178 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لاہور سٹی میں 115، لکشمی چوک 110، چوک ناخودر اور سمناباد 109، نشتر ٹاؤن 108، اقبال ٹاؤن 107 اور فروخ آباد میں 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کا زوردار سپیل، دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ گجرات میں بارش کے بعد گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا، چنیوٹ کے نشیبی علاقے بھی زیر آب۔ الہ آباد اور شیر گڑھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، اوکاڑا، جڑاوالا، چونیا، حافظ آباد اور گرد و نواح میں بھی بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ شیخوپورہ میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، جیکب آباد، شہداد کوٹ، جلمکسی، اوسطا محمد میں بھی بارش، دادو میں تیز بارش، سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس ایک بار پھر 1,33,000 کی سطح پر پہنچ گیا، 1103 پوائنٹس اضافے سے 1,33,680 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار 1198 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ یہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی پروٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو ان کا ارادہ ہے اس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ وائلیشن، وہ ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ ہے، جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیرانہ ثنا کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کا مظاہرہ حکومت کے لیے نہیں، ملک کے لیے خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی قانون کے مطابق احتجاج کرنے کو تیار نہیں، ان کے ارادے ہمیں پتہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے۔ Water should serve as a unifying force, not a source of division. Despite recent attempts by one country in our region to weaponize water, Pakistan remains resolute in its commitment to ensuring to the governance and sustainable management of transboundary rivers and aquifers. پانی کو ہتھیار بنا کر تقسیم کی کوشش سے گریز کیا جائے۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون کی پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں پر اقوام متحدہ میں سخت تنبیہ۔ کہا سینتاس معاہدہ 22 کروڑ عوام کی زندگی، صحت اور توانائی کا ضامن ہے۔ پانی تفرقہ نہیں، اتحاد کی علامت ہے۔ پاکستانی سفارتکار محمد فہیم نے اقوام متحدہ میں بھارتی آبی جارحیت بے نقاب کر دی۔ اپنے جواب میں کہا انڈس واٹر ٹریٹی پر بیان مسخ شدہ حقائق پر مبنی ہے۔ بھارت مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ بھارت کو معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ پانی کو ہتھیار یا سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ معاون خصوصی امور خارجہ طارق فاطمی کی روس کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد اور روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات ماسکو میں ہوئی۔ سیاسی، تجارتی، اقتصادی، توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ طارق فاطمی نے کہا پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور پہنچ گئے، آسیان کے 32ویں علاقائی فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ وزیر دفاع کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا پاک ترک تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ پاک ترک وزرائے خارجہ کی صدارت میں مشترکہ کمیشن اجلاس کے انعقاد سے 2 طرفہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی مضبوط غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے بھارت سے حالیہ تنازع میں پاکستان کی مستقل حمایت پر ترک قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ ایران کے تناظر میں فریقوں کے درمیان قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزیر اعظم کی ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا دائرہ بڑھانے کی دعوت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یونیورسٹی آف آزاد کشمیر مظفر آباد کا دورہ۔ کشمیری طلباء نے روایتی انداز میں ترجمان پاک فوج کو خوش آمدید کہا۔ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کا بھی انعقاد کیا گیا۔ طلباء کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شارک ہے، ہم کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ طلباء نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 74 فلسطینی شہید، 8 افراد کو امدادی مراکز پر حملے میں شہید کیا گیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی گھر پر بمباری میں 4 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث اسپتال کو ایندھن نہ ملنے سے بچوں اور مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے 100 بچے اور ڈائلیسس کے 350 مریضوں کو طبی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر تنقید کرنے پر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فرانسسکا البانیز امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سیاسی اور اقتصادی جنگ کی مہم چلا رہی ہیں۔ فرانسسکا البانیز نے پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا مافیا طرز کی دھمکیوں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، اپنا کام جاری رکھوں گی۔ فرانسسکا البانیز نے غزہ کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو تاریخ کی سب سے بدترین نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی جانب جانے والے ایک اور بحری جہاز پر حملہ کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ حوثیوں نے چند دن پہلے بھی اسرائیل کی جانب جانے والا لائبیریا کے ایک جہاز پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا تھا۔ حوثیوں کے تازہ حملے میں عملے کے 4 ارکان ہلاک، 15 لاپتہ ہیں، کئی ارکان کو اغوا کر لیا گیا، 6 افراد بچا لیے گئے۔ امریکی مشن برائے یمن کا تمام افراد کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران کی بینکنگ نیٹ ورکس پر مزید پابندیاں لگا دی۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی بلیک لسٹ کی جانے والی کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرامز کی مالی اور تکنیکی معاونت کرنے کے الزامات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے یقین ہے ایران جوہری پروگرام ضرور آگے بڑھائے گا۔ اسرائیل جانتا ہے ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں دفن کی ہے۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن۔ امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں رابطہ۔ ذرائع کے مطابق امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی حکام نے پاکستان کے دورے کو حتمی شکل دے دی۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے پروازوں کے معاملے پر بات ہوگی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں مخدوش قرار دی گئی 2 عمارتیں مسمار کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ مزدور ہتھوڑوں کی مدد سے دیواریں گرا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے آپریشن مکمل ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت لینے کے لیے بہنوئی کا پولیس سے رابطہ۔ پولیس کا لاش حوالے کرنے سے انکار، لاش صرف خون کا رشتہ رکھنے والے کو دی جائے گی۔ پولیس کا جواب، حمیرہ کے والد اور بھائی نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس سرجن نے حمیرہ کی موت کی وجہ بتانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ لاش اس قابل نہیں کہ موت کی وجہ بتائی جا سکے۔ ڈی این اے سیمپل کی جانچ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے شاہ لطیف کالونی میں 2 بچے نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچے کھیلتے ہوئے نالے میں گرے۔ 3 سالہ فاطمہ اور ظفر شام سے لاپتہ تھے۔ پولیس کی تلاش کرنے پر لاشیں نالے سے ملی۔ کچھ ماہ پہلے بھی اسی علاقے میں ایک بچہ کھلے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہوا تھا۔
والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل 24 سال کے جبران کو کراچی کے علاقے اورنگی میں موبائل فون کی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ مردان کے علاقہ گڑھی کپورہ میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد قتل، ایک فریق کے 3 اور دوسرے کا ایک شخص قتل ہوا۔ پولیس کے مطابق تصادم کی وجہ پتہ نہ چل سکی، تفتیش جاری۔ آئلی معاملات میں ادائیگی کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے، نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، وکیل درخواست گزار نے کہا چھوٹے بچے کے لیے ماہانہ 25,000 روپے خرچہ بہت زیادہ ہے۔ عدالت نے ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے چیئرمین نیشنل کمیشن انسانی حقوق رابعہ جاویری کی ملاقات، انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے NCHR کی کاوشوں کو سراہا، عدلیہ اور انسانی حقوق کے اداروں میں ادارہ جاتی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ چیئرپرسن NCHR نے کمیشن کی پالیسی اور نگرانی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی، 36 بچے بھی شامل، 170 لاپتہ۔ ناسا نے 2 جہاز ریکوری آپریشن کے لیے بھیج دیے۔ واشنگٹن DC میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر وارننگ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ امریکی مسلمان بھی متاثرین کی مدد کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ Thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well, Very and good, sir. Thank you. they come from. امریکی صدر لائبیرین صدر جوزف بوکائی کی بہترین انگریزی سن کر حیران، پوچھا اتنی اچھی انگریزی کہاں سے سیکھی؟ لائبیرین صدر نے مسکرا کر کہا لائبیریا سے۔ صدر ٹرمپ نے کہا یہ بہت دلچسپ ہے، یہاں بیٹھے کچھ لوگ اچھی انگریزی نہیں بول سکتے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے نائب وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ میخائل بوگدانوف کو ان کی درخواست پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ صدر پیوٹن نے انہیں نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی و افریقہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا۔ مارشل لا لگانے کی کوشش کے جرم میں جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول عدالت کے حکم پر گرفتار۔ گزشتہ روز وارنٹ کے حوالے سے دائر درخواست پر 7 گھنٹے طویل سماعت ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، ائمہ کرام اور حرمین شریفین کے انتظامی امور کے حکام شریک ہوئے۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو عرق گلاب، عود اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو سال میں 2 بار غسل دیا جاتا ہے، پہلا غسل محرم الحرام اور دوسرا شعبان میں دیا جاتا ہے۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی لگاتار چوتھی فتح، سیمی فائنل کی سیٹ کنفرم کر لی۔ میزبان چین کو 2-1 سے شکست دی۔ حسن شہباز اور علی حنزلہ نے 1-1 گول داغا۔ فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کا ٹکراؤ ملیشیا سے جمعے کو ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے کراچی میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع۔ منتخب کھلاڑیوں کے علاوہ بابر، رضوان، شاہین، نسیم اور وسیم جونیئر بھی شریک ہیں۔ پہلے روز تمام پلیئرز نے بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ تربیتی کیمپ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ 3 میچ کی سیریز 20 جولائی سے کھیلی جائے گی۔ عالمی نمبر 1 ٹینس سٹار سنم ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اطالوی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے بین شلٹن کو 3-0 سے شکست دی۔ ویمنز ایونٹ میں سوئٹزرلینڈ کی بیلنڈا فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر گئی۔ روس کی میرا کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا۔ امریکہ کی امانڈا اور پولینڈ کی ایگا بھی آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ٹھہری۔
मलिका बरतानिया भी टेनिस कोर्ट पहुंची। क्रिकेट लेजेंड कुमार संगकारा ने भी विंबलडन की शान बढ़ाई। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और AIY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पेड्रो का जादू चल गया। ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ 2 गोल दागकर चेल्सी को फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में चेल्सी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की।